کر رہے ہیں آپ. پرفارمنسز کافی ہوئی یہاں پہ. میں چاہوں گا کہ اب خواتین کی سائڈ سے تیزی سے آپ 1 بائی 1 کوشچن کر لیں. عمران خان صاحب آپ کو اکٹھا جواب دے دیں گے. پلیز میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ کوشچن کیجئے ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ کافی انتظار کر رہے ہیں لوگ. عظما اقبال صاحبہ، کومپل عبداللہ صاحبہ اور ارم اکمل صاحبہ. السلام علیکم. عمران خان صاحب، میں عثما صدر کینٹ لاہور سے 2005 سے الیکشن کے اس معاملات کو دیکھ رہی ہوں، اور آپ کے کینڈیڈیٹ شعیب صدیقی صاحب بہت اوپر چلے گئے اور میں وہیں کی وہیں ہوں. ان کی بیوی کے شانے بشانہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا. میرا باپ دنیا سے چلا گیا. میرا صرف آپ سے اب ایک سوال ہے. آپ کا پچھلا الیکشن سمجھیں آپ کی ریہرسل تھی، اب آپ کا الیکشن کیا واقعی ہی گاندھی اور قائد اعظم والا ہوگا؟ قائد اعظم نے کبھی بھی جیل نہیں کاٹی. گاندھی اسی چیز میں دن رات مرتا رہا کہ یہ کیسا لیڈر ہے جو اس کو جیل نہیں ہوتی، اس کو جیل میں ڈالو. قائد اعظم نے کہا میری بہن کے لیے کرسی آئی ہے تو اس کے پیسے کاٹو، یہ میرے فنڈ میں نہیں ہے. لیاقت علی خان کے چائے نہیں بنتی تھی چینی والی 15 دن، ان کی تنخواہ نہیں تھی، ان کی بوشٹ کے نیچے پھٹا بنیان ہوتا تھا. ہمارا لیڈر جو شہباز شریف خادم اعلیٰ کہتا ہے، میں نے ماڈل ٹاؤن کے چکر لگائے ہیں. مجھے اب آپ سے امید ہے کہ آپ اب وہ لیڈر بنیں گے جو مدینے میں بیٹھ کے رات کو فیصلے اندھیروں میں کرتے تھے اور اجالوں میں عوام گلی گلی ان کے گن گاتے تھے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا واقعی شفاف ہوگا یا آٹے کے عوض لوگ بک چکے ہیں؟ نیکسٹ کومپل عبداللہ صاحبہ سوال کیجئے گا پلیز. السلام علیکم خان صاحب. صرف اتنا سا سوال ہے کہ یہ جو اس وقت ڈسکشنز چل رہی ہیں، وی آل نو دے آر فارمیلٹیز. ٹیوزڈے کو بھی جو ہونا ہے دیٹ از آلسو سب لائن فارمیلٹی. آپ کا اب نیکسٹ کنکریٹ سٹیپ کیا ہے جس کو کہ ہم نہیں وہ یہ سمجھیں کہ دیٹ از دی الٹیمیٹ لاسٹ ڈراپ؟ تھینک یو. جی نیکسٹ ہیں جی السلام علیکم. خان صاحب میں ارم اکبر بات کر رہی ہوں. مجھے صرف ایک کویشچن کرنا ہے کہ جیسے کہ ادھر ساری خواتین جو ہے نظریاتی ورکر جو ہے دن رات آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، کیا اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی جب آپ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، کیا نظریاتی ورکرز کا خیال اسی طرح رکھا جائے گا؟ کیا وہ پیراشوٹر تو نہیں آ جائیں گے؟ کیا فیوریٹزم تو نہیں ہوگا؟ بس میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خود اس کے لیے جانچ پڑتال کیجئے گا اور خود انٹرویوز کر کے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہمیں قبول ہوگا. بس میرے آپ سے دیکھیں، جو سوال پوچھا کہ پہلا تو خیر سوال وہ بھی سٹیٹمنٹ ہی تھی. جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ بلکہ میں تیسرے سوال پہ پہلے آ جاتا ہوں پھر مجھے دوسرا. دیکھیں، سب سے آسان چیز یہ ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. وہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ جیسے ہی ہماری یہ جب بھی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں سیدھا اس کے بعد ہم نے پارٹی کے الیکشنز کروانے ہیں. وہ کیوں کروانے ہیں؟ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں نا کہ میرٹ کے اوپر سلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں، جب بھی آپ نامنیٹ لوگوں کو کرتے ہیں وہ پھر وہ تو جو مجھے پتا چل جائے تو اس پہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں تو نہیں ساری پارٹی کو جانتا. اب اتنی بڑی پارٹی ہو چکی ہے، یہ ممکن نہیں میرے لیے کہ میں ساری پاکستان میں پتا ہو کہ ایک ایک ورکر کون ہے، کیونکہ نئے ورکر پرانے ورکرز کو تو میں جانتا ہوں، نئے آتے ہیں اور بڑے زبردست نئے ورکرز آ چکے ہیں. تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اور ورکرز خود فیصلہ کریں کہ کن کو وہ الیکٹ کرتے ہیں، کون میرٹ ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سسٹم نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس باری خیر میں جو عورتوں کی سیٹس ہیں میں خود انٹرویو کروں گا اور کوشش کروں گا پوری طرح میرٹ کے اوپر. لیکن جو اس کے بعد سسٹم ہوگا وہ سارا سسٹم اس کے بعد الیکشن کے اوپر ہوگا. ہم پارٹی کی الیکٹڈ لوگوں کی الیکٹڈ تنظیموں کی رائے لیا کریں گے.
मुझे सॉरी वो सेकंड वाला सवाल फिर से जरा मुझे याद करवा देना जो खान साहब हाँ अगला सर वो मैं क्लियर कर दूं आपको। हम सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपस में बैठ के अगर किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाए जॉइंट इलेक्शन के ऊपर तो हम उसके लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं क्योंकि हमें तो इलेक्शंस मिल गए हैं। चीफ जस्टिस और ये जो 5 मेंबर बेंच था उन्होंने तो इलेक्शन का फैसला कर लिया है और वो आइन है, आइन भी वही है कि 90 दिन के बीच में इलेक्शन होने तो उन्होंने डेट दे दी है 14 अगस्त की। तो हमारे पास पंजाब का इलेक्शन और पख्तूनख्वा का भी मिल जाएगा क्योंकि वहां भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। वो भी कोई भी जज 90 दिन का तो सबको पता है कि इससे तो आगे जा ही नहीं सकता इलेक्शन। तो वो हम अगर तो जॉइंट इलेक्शन के ऊपर अग्रीमेंट नहीं होती तो हम फिर पख्तूनख्वा में और अपने पंजाब के इलेक्शंस करेंगे जो कि आइन कहता है। अब जॉइंट इलेक्शन हम तब जाएंगे कि अगर ये 14 मई से पहले अगर ये अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर हम जॉइंट इलेक्शन पे चले जाते हैं। लेकिन अगर ये 14 मई के बाद जाते हैं वो फिर हम अपने इलेक्शंस जो पख्तूनख्वा में और पंजाब में हम फिर वो करेंगे। बच्चों इधर 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 इधर